کہانی یہ پرانا انداز اور پرانا طریقہ ہے، صدیوں سے رائج ہے۔ مثلاً کوئی قصہ کہانی ہوتی ہے، آپ نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے بزرگوں سے قصے سنے ہوں گے، کہانیاں سنی ہوں گی۔ عموماً کہانی اور قصہ اور حکایت جو ہوتی ہے اس کو بندہ دلچسپی سے سنتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کسی کہانی اور قصے کو مقصود ان کا وہ کہانی نہیں ہوتی، مقصود اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کہانی قصے واقعے کو دلچسپی سے سنتا ہے۔ جیسے بچے کو ماں دوا پلاتی ہے تو اب وہ دوائی کڑوی ہو تو اس کو شوگر کوٹڈ کر دیتے ہیں، اوپر اوپر میٹھی اندر دوائی۔ اب مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو وہ ٹافی کھلائی جا رہی ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کو شفا ملے، مقصد یہ ہے کہ یہ دوا کھا لے۔ عام بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ محض چس کے لیے ہے، کیونکہ وہ عام اس کی سوچ ہے۔ خاص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چس کے لیے نہیں، یہ اس بیمار کی صحت کے لیے۔ ہمارے دور میں پڑھے لکھے جو حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قصہ ہے جی، فلاں آدمی قصے بیان کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ قصہ کوئی بے علمی کی علامت ہے؟ تو خدا نے بولا کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ نے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم، بڑے فخر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آج تمہیں قصوں میں سے ایک حسین قصہ سنائیں گے۔ اگر قصہ کہانی بے علمی کی علامت ہو تو سب سے پہلے تو اللہ بے علم ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے علم نہیں، جاہل یہ ہیں جو ہر کسی کو کہانی کہہ کر دوسرے کو بے علم کہہ دیتے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تیسری قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کو انبیاء کے قصے سناتے ہیں۔ اب یہ تین آیتیں میں نے اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وہ بڑا جاہل آدمی ہے جو قصے اور کہانی کا لفظ استعمال کر کے کسی کو کہہ جی یہ تو قصے بیان کرتا ہے، تو جاہل آدمی قصے تو رب بھی بیان کرتا ہے۔ احادیث پڑھ کے دیکھیں۔ اس لیے قصے کی شکل میں، کہانی کی شکل میں کچھ بیان کرنا یہ پہلے تو انداز خدا ہے۔ بعض میں انسانی فطرت ہے کہ یہ اس کو دلچسپی سے، دل لگی سے سنتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ انہی دانش مند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قصے اور کہانیوں کی شکل میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ وہ بات جو پوری 1200 صفحے کی کتاب میں سمجھ نہیں آتی وہ 3 سطروں کے قصے میں سمجھ آ جاتی۔
یہ کمال ہے ان بزرگوں کا۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو مشرق اور مغرب نے مانا ہے، یعنی عقل والوں نے انہیں مانا ہے، علم والوں نے مانا ہے، پھر بیک وقت عشق والوں نے مانا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو اہل علم اہل دل ہیں وہ کہتے ہیں رومی سراپا عشق ہے، رومی سراپا عشق ہے، اس کا پیغام ہی عشق الہی ہے۔ رومی کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر بندے میں اللہ اور اس کے محبوب کا عشق پیدا کر دو تو یہ حسن کائنات ہے، عشق جمال کائنات ہے، اور اگر عشق نکل جائے تو یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ ننگے کائنات ہے۔ عشق ہے تو بندہ بندہ ہے، اگر عشق نہیں ہے تو بندہ کھوتا ہے۔ اب سمجھے؟ کھوتا بھی محترم ہوتا ہے، بندہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ یہ مولانا روم کا نظریہ ہے، اور ہمارے ہاں حضرت